بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 46 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل جدھر چھوڑا تھا ادھر ہی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ آدمی جب سبز چکی کو اپنے گھر میں لے کے آیا تو اس کی بیوی نے اس کو دیکھا تو اس کا آنکھ بہت ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ میری جان جگر تم اتنا دیر کیا، اگر مزدوری نہیں ملا تو وقت میں گھر آیا کریں، کیونکہ ہم لوگ کا دل جان سے نکل گیا۔ ہم لوگ آپ کی تنہائی اور دیر کرنے کی وجہ سے بچے لوگ بھی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، وہ سائڈ میں بیٹھ گیا تو اس کو بیوی کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ کام سے آیا ہوا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، تو لہٰذا اس نے فوراً ایک کٹورا پانی لایا اور اس کو پلایا۔ وہ کھانا تو گھر میں نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس نے اپنے کندھے سے ایک چکی اتارا تو وہ تھوڑا عجیب اس کو لگا کہ وہ لوگ کا گھر میں نہ کوئی دان ہے، نہ چاول ہے، یا نہ کوئی گندم ہے کہ اس کو چکی سے پیسیں اور آٹا بنائیں۔ لیکن اس نے اپنے شوہر کو کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے کیا نہیں لایا اور کیا لایا۔ وہ سائڈ میں بیٹھ گیا اور چکی کو غور غور سے دیکھنے لگا، اور اس کے بچے لوگ بھی اس کو دیکھنے لگے۔ تو ناظرین، پانی پینے کے بعد اس نے تھوڑا بیوی کے ساتھ جب گپ شپ لگایا تو اس نے اپنے دن کا پورا کہانی سنایا کہ ہم کیسا تک بوڑھا آدمی کا گٹڑی اٹھایا اور کہاں تک گیا اور کیا چیز کو تک جو اسٹوری ہے پورا تھا چکی کا، تو اس کو سنایا۔ تو ناظرین، وہ خوش ہو گیا اور اس نے کبھی اس کو سوال نہیں کیا کہ آج کھانا کیا پکائیں گے، اور اس کی طرف بس دیکھ رہے تھے۔ تو چنانچہ ناظرین، اس نے اپنے بیوی کو حکم دیا کہ ایک چادر لائیں اور ایک سرخ کپڑا لائیں۔ تو ناظرین، اس کی بیوی نے فوراً ایک چادر لایا اور ایک سرخ کپڑا لایا، تو دونوں وہی چکی کو اپنے گھر کے اندر لے کے گئے۔ تو چنانچہ اس نے چادر بچھا دیا اور چادر کے اوپر چکی کو بٹھایا اور چکی کو ہینڈل لگا کے گھمایا، اور اس کو وہی بات کیا جو اس کو بزرگ نے بتایا اور ادھر جو دیہوں نے بنانے دینے کے ٹائم بتایا تھا۔ تو اس نے بولا کہ تم گھمو اور آٹا میدے کا نکالو۔ تو ناظرین، فوراً چکی گھومنا شروع کیا اور میدے کے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، وہ مرد اور بیوی نے اپنے پورے جو تیلے وغیرہ تھے سب کو آٹا سے فل کیا، اور فل کرنے کے بعد اس نے سرخ کپڑا کو چکی کے اوپر لٹا دیا۔ تو لٹا دینے کے بعد چکی فوراً رک گیا، اور ناظرین، بیوی نے فوراً اٹھ کے ادھر سے کھانا پکایا اور آٹا گوندا اور جلدی جلدی سے روٹی پکا کے بچوں اور سب لوگوں کو کھلایا، اور سب خوش ہو گئے۔ تو ناظرین، جب صبح ہو گیا تو صبح وہ آدمی نے باقی بچے کچھ بہت آٹے جمع ہو گئے تھے، تو فوراً آٹے کو لے کے گیا بازار میں، اور بازار میں آٹا اچھے دام میں بک گیا، اور بکنے کے بعد اس نے اپنے بچوں کے لیے عید کا کپڑا پکڑا اور اپنے لیے پکڑا اور اپنے بیوی کے لیے پکڑا، اور خوشی خوشی سے اپنے گھر میں واپس آیا۔ ناظرین، اس کا بھی کام یہی ہو گیا کہ روز وہ رات کو پورا تیلوں کو لاتا ہے اور وہ چکی کو حکم دیتا ہے، چکی پورا یعنی تیلوں کو آٹے سے فل کرتا ہے، اور صبح وہ جاتا ہے بازار میں بیچتا ہے، اور بیچنے کے بعد وہ سامان سلف وغیرہ پکڑتا ہے، اپنا گھر کا گزارا کرتا ہے۔ چنانچہ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتا گیا۔ چند مہینوں اور ماہوں کے بعد وہ آدمی ایسا غنی ہو گیا کہ اس کے ساتھ بہت پیسہ جمع ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ میں ادھر سے ادھر تک شہر میں جاؤں گا تو میرے کو ادھر آٹا بھیجنے میں ٹائم لگے گا۔ تو چنانچہ ناظرین، اس نے شہر کے نزدیک میں ایک زمین پکڑا اور ادھر ایک گھر کا آرڈر دیا، اور ایک اچھا ماڑی اور محل بنانے لگا، اور ادھر سے اپنا یہ جو گھر وغیرہ اس کا تھا اس کو چھوڑ گیا اور پورا ادھر ہجرت کر کے شہر میں چلے گئے۔ تو ناظرین، ادھر وہ روز سے آٹا چکی سے نکالتا ہوا اور بیچتا تھا، کبھی آٹا، کبھی بیسن، کبھی دال، کیا چیز اس کو منتا تھا وہ سب چیز نکالتا تھا اور بیچتا تھا، اور اس کا زندگی اچھے طریقے سے گزر رہا تھا، اور اس کا گھر کا کام بھی خلاص ہو گیا، اور سب جگہ میں آدمی لوگ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہ راتوں میں زیادہ امیر ہو گیا، اور کوئی آدمی اس کا راز نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسا امیر ہو گیا۔ ناظرین، اتفاقاً سے بات ایسا ہو گیا کہ ایک دن اس کے بڑے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا چھوٹا بھائی ابھی بہت غنی ہو گیا، اور وہ فقیری کے دور کاٹتے ہوئے ابھی شہر میں گیا اور ایک اچھے ماڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنا اچھے طریقے اپنا زندگی گزار رہا ہے۔ تو ناظرین، وہی بھائی کو اس کے دل میں بہت حسد تھا، غیبت تھا اس کے لیے، تو اس کو یہ بات یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بولا کہ کل کی دن وہ میرے گھر میں آیا اور میرے کو پوچھا کہ میرے کو ادھر میں پیسہ دیو، میرے کو بچوں کے لیے کوئی کپڑا وپڑا نہیں ہے، لہٰذا میں عید کے لیے کپڑا وغیرہ پکڑوں گا، تو میں نے اس کو پیسہ نہیں دیا تھا، اور اس کو گھر میں 2 وقت کا روٹی کھانے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا، وہ کیسا امیر ہو گیا۔ تو ناظرین، اس کے باتوں کو اس نے
یعنی وشواس نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا۔ تو ناظرین پورے کے محلے کے لوگ اس کو بولنے لگے کہ بھائی آپ کا بھائی پکا ابھی ادھر سے امیر ہو گیا اور یہ جگہ بھی چھوڑ کے شہر میں چلا گیا اور ادھر ایک اچھا محل میں بیٹھتا ہوا ہے اور اچھا زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اس کو ابھی بہت آدمیوں کے بولنے کے بعد تھوڑا یقین آ گیا کہ میرا بھائی نے کیا کام کیا کہ وہ ایسا امیر ہو گیا، وہ ہمارے سے آگے گیا۔ میں تو اتنا امیر نہیں ہوں لیکن میرا تو زندگی اچھا طریقے چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے کو پار کر کے میرے سے بھی زیادہ امیر ہے۔ تو لوگوں نے بولا کہ تمہارا کیا ہے، وہ تم سے زیادہ نہیں، دو گنا نہیں بلکہ چوتھا گنا بھی امیر ہے۔ تو ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد اس کو نیند نہیں آیا، تو اس نے فوراً گیا وہی اپنا بھائی کا جو پرانا گھر تھا تو اس نے دیکھ لیا۔ تو ادھر اس نے دیکھا کہ اس کا پرانا جو جھگی کا جھوپڑی ہے وہ وہی پڑا ہوا ہے اور ادھر کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ ابھی اس کو معلوم ہو گیا کہ پکا میرا بھائی امیر ہو گیا، اور ابھی اس کے جو دل کے اندر جو وشواس اور وہم اور جو حسد اور بغض اور غیبت کا آگ تھا وہ زیادہ گرم ہو گیا، اور اس کے اندر کو زیادہ جلاتے ہوئے اس کے چین اور آرام کو بے قراری میں تبدیل کر دیا، اور اس کے اندر نیند بھی نہیں آنے لگا کیونکہ وہ حسدی آدمی تھا۔ ہر وقت اس کے حسد نے اس کے دل کے اندر اس کو ایسا معاملہ کرتا تھا، اور ایک دفعہ اس کو شیطان بھی ایسا ورگلاتا تھا کہ تم سے تمہارا بھائی بھی آگے گیا۔ تو ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد اس نے ابھی ارادہ کیا کہ کل میں صبح ادھر سے شہر میں جاؤں گا اور ادھر اپنے بھائی کا راز معلوم کروں گا کہ وہ کیسا امیر ہو گیا۔ تو ناظرین جب رات ہو گیا تو وہ بڑی مشکل سے شاید تھوڑا سو گیا، لیکن اس کو نیند نہیں آیا، وہ صبح کا انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہو گیا تو اس نے اپنے بیوی کو بولا کہ میں اپنے بھائی کے دیکھنے کے لیے کل شہر جاؤں گا، یعنی آج شہر جاؤں گا، میرے کو آج رات کو نیند بھی اس کے لیے نہیں آیا۔ تو ناظرین صبح ہو گیا، وہ جلدی ادھر سے فوراً شہر میں گیا، تو اس نے ادھر گھومتے گھومتے اپنے بھائی کا ایڈریس نکالا اور وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شاندار محل ہے۔ وہی محل کے اندر آدمی لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے۔ ناظرین جب اس نے پہلی بار دیکھا تو اس نے اپنے دل میں ایسا خیال کیا کہ یہ گھر تو میرے بھائی کا کیسا ہو سکتا ہے، وہ کیسا امیر ہو گیا۔ ناظرین اس کے بغض اور حسد کا جو آگ تھے وہ زیادہ تیز ہو گئے اور اس کو زیادہ جلانے لگے۔ تو چنانچہ ناظرین اس کی بیوی نے اس کو اوپر سے دیکھا چھوٹا بھائی کے، تو اس نے پہچانا کہ یہ میرے شوہر کا بڑا بھائی ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر کو آواز دیا کہ آپ کا بھائی آج تمہارا شاید دیکھنے کے لیے محل کے نیچے کھڑا ہے۔ ناظرین تو چھوٹا بھائی بہت رحمدل انسان تھا، اس کے دل میں کوئی بغض اور حسد کا آگ نہیں تھا، تو وہ فوراً نیچے گیا، اپنے بھائی کو گلے میں لگایا۔ بہت دیر کے بعد اس کا بھائی اس کے ملنے کے لیے آیا تو اس کو فوراً اپنے گھر میں لایا، اور جب گھر میں لانے کے بعد ناظرین وہ جب دروازے میں داخل ہو گیا تو وہ بغض والا انسان تھا، اس نے پوچھا کہ آپ نے کیسا کام کیا، آپ کیسا امیر ہو گیا؟ تو وہ آدمی نے جواب دیا کہ بس یہ اللہ کا قدرت ہے، جو میں نے کیا تو میرے وجہ سے نہیں ملا، بس ہو گیا تو اللہ کا قدرت کے وجہ سے ہو گیا۔ ناظرین جب اس کے اپنے پہلی بار اپنے بھائی کے منہ سے یہ بات سنا تو اس کے بغض اور حسد کا آگ اور بھی زیادہ گرم ہو گیا، نہ جانے اس کو کتنا تک جلایا۔ چنانچہ دیکھتے ہیں اور بھی آگے۔ ناظرین جب وہ آگے گیا تو محل کے اندر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو عجیب لگا، وہ حیران ہو گیا، وہ ایسا ہونے لگا کہ اس کو شیطان نے شاید اس کے دل کے اندر بالکل ایسا انگار کے آگوں میں رکھ دیا، وہ بہت جلنے لگا۔ تو چنانچہ ادھر بیٹھا۔ ناظرین اس نے اس کو بہت کھانا کھلایا، اس کی مہمان نوازی کی، اس کو اچھے اچھے کھانا کھلانے لگا۔ ناظرین جب کھانے کے دسترخوان میں بیٹھ گئے تو ایک ایک لقمہ کے کھانے کے بعد وہ وہی سوال کرتا ہے کہ آپ کیسا امیر ہو گیا؟ تو بھائی ایک ہی جواب دیتا ہے کہ بھائی اللہ کا قدرت ہے، اللہ کا رحمت ہے، میرے اوپر اللہ نے شاید رحم کیا، اللہ نے میرے اوپر ایسا نازل کیا کہ میرے کو یہ دولت مل گیا، اور میں اپنے حالات میں امیر نہیں ہوں لیکن اپنا زندگی تو سہولت سے گزار رہا ہوں۔ ناظرین ایک ایک لقمہ کے بجائے وہ یہی سوال کرتا رہا، لیکن اس کا بھائی نے کوئی وجہ نہیں بتاتے ہوئے سیدھا وہی بات اس کو دہراتا تھا کہ جو ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ ناظرین اس راز کو معلوم کرنے کے لیے ٹھیک 3-4 دن تک وہ اپنے بھائی کے گھر میں سویا، اور یہ راز کو معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگ کیسا امیر ہو گیا، فقیری کی زندگی کو کیسا کاٹتے ہوئے غریبی کی زندگی کو کیسا خلاص کیا۔ تو چنانچہ ناظرین وہ 2-3 راتوں کو سونے کے بعد ایک دن وہ راتوں کو اس کو نیند نہیں آیا، وہ راتوں رات جاگتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی کیا کرتا ہے، اس کا دولت کہاں جمع ہے۔ اس کے دل کے وشواس میں یہ وہم نے ایسا اس کو وہم ڈالا تھا حسد نے
کہ وہ فوراً جلنے لگا۔ تو اس نے ایک رات کو سنا کہ اس کے یعنی کانوں میں چکی کا پیسنے کا آواز آ رہا ہے۔ تو چنانچہ اس نے دوسرے کمرے میں گیا اور کھڑکی سے جھانک کے دیکھا کہ ہاں میرا بھائی اور میرے بھائی کے بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چکی گھما رہے ہیں اور چکی سے آٹا نکل رہا ہے۔ ناظرین اس نے غور سے دیکھا، جب انہوں نے چکی میں آٹے کا کام خلاص کیا تو وہ فوراً جلدی میں اپنے چارپائی میں آیا لیٹا۔ ناظرین 3-4 راتوں کو وہ سین دیکھتا رہا۔ تو ناظرین اس کو صبح جب ہو گیا تو اس کا بھائی نے آٹا لے کے گیا بازار میں بیچنے کے لیے۔ تو اس کو ابھی معلوم ہو گیا کہ یہ چکی ہے، شاید کوئی ترسومی چکی ہے، اس کے وجہ سے وہ لوگ امیر ہو گئے ہیں، میرے کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیوں وہ لوگ امیر ہیں۔ تو ناظرین اس کے دل میں شیطانی خیالات آ گئے اور اس نے ابھی ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی کا یہ چکی کو کیسا چوری کروں اور ادھر سے لے کے جاؤں اور اپنے گھر میں اور میں اس سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ تو چنانچہ ناظرین یہ حسد کی آگ نے اس کو ادھر ابھی بیٹھنے کے لیے گوارا نہیں کیا، وہ ادھر سے چلا گیا۔ لیکن ہر وقت اس کا دماغ میں وہی بات گھومتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیسا ٹوٹا کروں، اس کو کیسا نیچا کروں، اس کے کیسے ہاتھ سے یہ چکی کو نکالوں۔ تو چنانچہ اتفاق سے ناظرین ہر وقت اس کا خیال اس کے اوپر تھا اور اپنے بھائی کو فالو کرتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کبھی اس کو موقع ملے گا۔ تو ناظرین اس نے کچھ جاسوسی کے لیے اس کے نزدیکی جو کہ ہمسائے ہوتے ہیں تو انہوں کو رکھا۔ تو چنانچہ ایک دن اس کو موقع مل گیا کہ اس کے ہمسائے کے ساتھ والی گھر میں ایک شادی ہے۔ تو شادی کے لیے اس کے بیوی اور اس کے بچے سب لوگ گئے، لہٰذا وہ لوگوں نے اپنا جو محل تھا تالا کیا۔ تو اس کے جاسوسوں نے اس کو بولا کہ آج آپ کو موقع ہے، اگر تم کو اس کے بھائی کے گھر میں کچھ کرنا ہے تو آ جاؤ۔ تو ناظرین وہ فوراً آیا اور گھر کو توڑ دیا اور وہی چکی کو ادھر سے نکالا اور چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چکی نکال کے ادھر سے بھاگ گیا۔ ناظرین بھاگنے کے بعد وہ جب اپنے گھر میں گیا تو اس نے سوچا کہ اگر میں ادھر یہ کاروبار شروع کروں تو میرے بھائی کو معلوم ہو جائے گا، وہ شاید میرے ساتھ آئے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ لہٰذا اس نے فوراً ادھر سے اپنے گھر وغیرہوں کو بیچ دیا اور سب اپنے گھر کو نیلام کیا، اور نیلامی کے بعد اس نے ادھر سے چکی کو اٹھایا اور وہ سمندر کے اندر جو ایک دوسرا علاقہ تھا، ایک جزیرہ تھا، وہ ناظرین وہی جزیرہ میں چلا گیا اور ادھر شاید وہ کاروبار کرنے لگا، کیونکہ وہ اس نے سوچا کہ یہ ایریا میں اگر کروں گا تو میرے بھائی کو معلوم ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ناظرین اس نے اپنے گھروں کو یعنی نیلام کرنے کے بعد ادھر ابھی جانے کا ارادہ کیا۔ بس آج ادھر ہم لوگ کرتے ہیں قصے کو اسٹاپ، دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی انتظار کرتے رہیں گے ڈیلی ہم سفر کو۔ بس ادھر تک دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ قصے کا رائٹر تھا علی جمعہ زامرانی اور ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رے۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں، دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔